बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। उमर बुज़दार आपकी खिदमत में हाज़िर। काश्तकार भाइयों, आज हम एक अहम मरहले की तरफ जा रहे हैं कि आप जानते हैं कि हमारी गंदम की फसल अल्लाह की मेहरबानी से पक कर तैयार हो गई है। अब इसकी बर्दाश्त का मरहला शुरू होने वाला है। तो इससे पहले हम आगे चलें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। काश्तकार भाइयों, अब हम आते हैं गंदम की बर्दाश्त की तरफ। आपको पता है कि हमारी पूरे 6 माह की मेहनत लगी हुई होती है गंदम पे, और इसकी बर्दाश्त का मरहला जो है इंतहाई अहम है, क्योंकि ये तकरीबन आखिरी मरहला होता है। इसमें हमारी पूरी रोज़ी का इन्हसार होता है। एक तहकीक के मुताबिक कि बर्दाश्त के दौरान तकरीबन 10 से 12% फसल का नुकसान होता है। अब इस नुकसान को किस तरह कम किया जा सकता है, इस सिलसिले में आपसे आज बात होगी, और उम्मीद है आप इसको गौर से सुनेंगे और 10% तक का नुकसान, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है, आखिर में जाकर होता है, इससे आप बच सकेंगे। इसके लिए मैं समझता हूं कि हमारे बर्दाश्त के दौरान इंतहाई अहम जो मरहले हैं, इसको मैं 4 हिस्सों में तकसीम करता हूं। एक हिस्सा तो है मनसूबा बंदी, कि बर्दाश्त से पहले हमें एक मनसूबा बंदी करनी चाहिए। दूसरा हिस्सा फसल की कटाई का है, तीसरा फसल की गहाई का, और चौथा कि दाने को स्टोर कैसे किया जाता है। आज हम पहले 3 मरहलों पे बात करेंगे। तो मनसूबा बंदी क्या है और क्यों ज़रूरी है। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि जब हमारी फसल पक जाए, अगर हम उस वक्त उठ के शुरू कर दें उसको कटाई वगैरह, तो हमें बहुत बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसकी कटाई से पहले ही एक मनसूबा बंदी कर लेनी चाहिए। उस मनसूबा बंदी में ये है कि हमारी फसल के जो ज़राई आलात हैं, मसलन अगर हमने मैनुअल यानी मज़दूरों से कटाई करनी है तो दरांती वगैरह का इंतज़ाम कर लें। अगर मशीनरी से कटाई करनी है तो अगर अपना रीपर है तो उसको वर्कशॉप ले जाकर उसको ग्रीस वगैरह और उसकी जंजीरों को, उसकी दरांतियों को अपना जो उधर वर्कशॉप में मैकेनिक्स है उससे ठीक करा लेना चाहिए। और अगर हम कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई करानी है तो उसको भी हमें एहतियात से हमें उसका भी बंदोबस्त कर लेना चाहिए। इसी तरह हमारा वीट थ्रेशर है, जिससे फसल की गहाई होती है, तो उसका भी इंतज़ाम कर लेना चाहिए। एक ही वक्त में ये सारे काम नहीं हो सकते, इसलिए हमें बर्दाश्त से पहले ही, काफ़ी अर्सा पहले ही इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और तैयारी कर लेनी चाहिए। और साथ ही हमें मौसमी हालात का भी सामना करना पड़ता है। लिहाजा हमें चाहिए कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हमें रेडियो से, टीवी से और दूसरे सोशल मीडिया के जो ज़राए हैं, हमें मौसमी हालात से अच्छी तरह बाखबर होना चाहिए, क्योंकि मौसम भी जाके हमारी फसल को बहुत बर्दाश्त के दौरान बहुत असरअंदाज होता है, इफ़ेक्ट करता है हमारी पैदावार पर भी, हमारे दूसरे जो ऑपरेशनल होने वाले हैं आगे कटाई के और फिर गहाई के। इसलिए हमें पहले से ही मनसूबा बंदी कर लेनी चाहिए, यानी दरांतियों वगैरह का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, रीपर का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, वीट थ्रेशर का देख लेना चाहिए, और इसी तरह कंबाइन हार्वेस्टर का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। काश्तकार भाइयों, दूसरा मरहला होता है हमारा गंदम की कटाई का। गंदम आम तौर पर 3 तरीक़ों से काटी जाती है। एक मज़दूरों के ज़रिए दरांतियों से, दूसरा वीट रीपर होता है, और तीसरा जो है कंबाइन हार्वेस्टर। आजकल इंतहाई लेट, जब हमारी फसल तकरीबन पक चुकी थी, तो आंधी और तूफ़ान, बारिशों की वजह से हमारी फसल लेट गई है, गिर गई है। इसलिए कोशिश करें मज़दूरों से ही हमारी फसल की कटाई होनी चाहिए, क्योंकि वीट थ्रेशर और जो कंबाइन हार्वेस्टर है, ये सही तरीके से गिरी हुई फसल को नहीं काट सकते। इस तरह फसल का नुकसान होता है। कुछ फसल के जो सिट्टे होते हैं, या फसल के जो हम अपनी ज़ुबान में तीलियां कहते हैं, या आप उसको तना कहते हैं, वो हमारे पीछे फील्ड में रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। इसलिए गिरी हुई फसल को कोशिश करें मज़दूरों ही से कटाई करा ली जाए। अगर हमने रीपर से ही कटाई करानी है तो कोशिश करें कि रीपर अच्छा हो, पूरी तरह से ठीक हो। आम तौर पे देखा गया है कि अगर हम रीपर को मजदूरी पे कटवाएंगे रीपर से अपनी फसल को,
تو جو مالکان ہیں ریپر کے ان کو فی ایکڑ کے حساب سے مزدوری دینی ہوتی ہے۔ ان کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے زیادہ سے زیادہ ایکڑ کی کٹائی کر لیں تاکہ اپنی مزدوری وصول کریں، اور پیچھے وہ جو نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارے کاشتکار زمیندار بھائی کا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دن میں زیادہ سے زیادہ ایکڑ کی کٹائی کر کے وہ فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ زمیندار کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، سٹوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور اس طرح آٹومیٹیکلی آخر میں کاشتکار کو ہی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے ریپر اس طرح کا انتظام کریں، اس کو مناسب سپیڈ میں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ریپر مالک ایسا کرتا ہے کہ تیزی سے کاٹ رہا ہے آپ کی فصل کو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری فصل کا نقصان ہو رہا ہے، تو اسے فوراً روک دیں۔ اسی طرح ہمارا کمبائن ہارویسٹر والے دوست ہیں، ان کا بھی مزدوری سے تعلق ہوتا ہے، وہ بھی فی ایکڑ کے حساب سے مزدوری لیتے ہیں۔ اگر ہمارا کمبائن ہارویسٹر فصل کو تیزی سے کاٹے گا، اچھی طریقے سے نہیں کاٹے گا، تو گری ہوئی فصل تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ گری ہوئی فصل کو اچھے طریقے سے کمبائن ہارویسٹر نہیں اٹھا پاتا، جس کی وجہ سے ہماری فصل کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے اور سٹے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو کاشتکار بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ اپنا آپ ہی یہ دیکھ لیں کہ ریپر سے یا کمبائن ہارویسٹر سے ہمیں کہیں نقصان تو نہیں ہو رہا، اس لیے کوشش کریں ان چیزوں کا پہلے سے ہی آپ انتظام کر لیں۔ اگر ریپر آپ کا نقصان کرتا ہے یا کمبائن ہارویسٹر نقصان کرتا ہے تو کوشش کریں کہ مزدوروں ہی سے مزدوری دے کر اپنی فصل کی کٹائی مکمل کرائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ مزدور جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات ہماری فصل کی کٹائی کے دوران نقصان کرتے ہیں۔ وہ یوں کہ جب یہ موسم عام طور پر فصل کی کٹائی کے موسم میں بارشیں بھی آتی رہتی ہیں اور آندھیاں بھی آتی رہتی ہیں، مزدور جو ہے وہ فصل جب کاٹ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی کوئی خاص احتیاط نہیں کرتا۔ اگر دوران کٹائی بارش ہو جائے تو وہ بارش کے دوران ہی کٹائی جاری رکھتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہماری فصل سٹوں کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وہ زمین پہ آ جاتے ہیں اور ان کو فنگس لگ جاتی ہے، سٹے جو ہیں کالے ہو جاتے ہیں، جو آٹومیٹیکلی دانے پر اثر کرتا ہے۔ کاشتکار دوستوں، ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب ہی بارش ہو جائے تو فصل کی کٹائی بالکل ہی روک دیں۔ اور پہلے والی بات جو کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ کٹائی آپ اس وقت کریں جب فصل اچھے طریقے سے پک چکی ہو، نہ زیادہ سبز ہو اور نہ ہی زیادہ کافی خشک ہو چکی ہو۔ یعنی اس وقت آپ کاٹیں جب دانے میں نمی کی مقدار 10% ہو، اور اس نمی کی مقدار کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں، اگر سٹے میں سے دانہ نکال کر آپ دانتوں کے نیچے دبائیں تو وہ دانہ آواز کے ساتھ ٹوٹ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں 10% نمی ہے۔ اگر آپ زیادہ سبز فصل کاٹیں گے، یعنی پکنے سے پہلے کاٹیں گے، تو دانہ سکڑ جائے گا، پچک جائے گا، اور اس طرح بھی فصل کا نقصان ہوگا۔ اور اگر آپ زیادہ لیٹ کر جائیں گے کٹائی میں تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ فصل کے جو سٹے ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جو عام طور پر پیچھے رہ جاتے ہیں کھیت میں، فصل کو بھریاں بناتے ہوئے وہ کھیت میں رہ جاتے ہیں، اور مزدور ان سٹوں کو اکٹھا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے زمیندار کا نقصان ہوتا ہے۔ لہذا آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کی خاص نگرانی کریں۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے ہمارا، وہ گندم کی گہائی کا مرحلہ ہے۔ کاشتکار بھائیوں، ہماری گہائی 2 طریقوں سے آج کل ہو رہی ہے، یا تو تھریشر گہائی کرتا ہے، تھریشنگ کرتا ہے، یا پھر کمبائن ہارویسٹر۔ اگر ہمارا تھریشر تھریشنگ کر رہا ہے، گہائی کر رہا ہے، تو آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ تھریشنگ کے دوران عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ہمارے دانے ہیں وہ تھریشر بھوسے میں ملا دیتا ہے، کافی مقدار میں بھوسے میں ملا دیتا ہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ تھریشر کی سپیڈ زیادہ رکھیں گے تو لا محالہ دانے بھوسے میں جائیں گے، اور پھر دانے کے ٹوٹنے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ اگر سپیڈ بالکل ہی کم رکھیں گے تو وہ دانے صاف ستھرے نہیں ہوں گے، دانے میں سٹا ثابت کا ثابت سٹا آ جائے گا، اس سے بھی پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ تھریشر کی سپیڈ جو ہے وہ ایک درمیانی رکھیں، اور چیک کرتے رہیں کہ کہیں دانہ بھوسے میں تو نہیں جا رہا، کیونکہ تھریشر والے دوست بھی یہ کرتے ہیں کہ ان کو بھی جلدی ہوتی ہے، آپ کے بعد دوسرا ان کو انوائٹ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد تیسرا، تو وہ بھی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں سپیڈ زیادہ لگا کر،
کم سے کم وقت میں وہ آپ سے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنے دانے کو بھوسے میں جانے سے اور دانے کو ٹوٹنے سے بھی بچائیں۔ تھریشر ایسا لیں جو تسلی بخش طریقے سے کام کر رہا ہو۔ اس طرح ہم کمبائن ہارویسٹر بھی بعض اوقات استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کمبائن ہارویسٹر والے دوستوں کو بھی مزدوری سے کام ہوتا ہے، وہ ذمہ دار کے نقصان کو نہیں دیکھتے، وہ بھی بڑی جلدی کرتے ہیں، صحیح طریقے سے ہارویسٹر نہیں چلاتے، جس کی وجہ سے ہمارا دانہ پیچھے رہ جاتا ہے یا پھر وہ گری ہوئی فصل کو نہیں اٹھاتے، جس سے ہماری پیچھے پڑی ہوئی فصل نقصان کا باعث نقصان ہو جاتا ہے سٹوں کا۔ تو ایک اندازے کے مطابق کمبائن ہارویسٹر فی ایکڑ 2 سے 3 من دانہ پیچھے چھوڑ آتا ہے، جو لامحالہ کاشتکار کا ہی ہوتا ہے اور کاشتکار کا اس نقصان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ ان 3 آپریشن کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی منصوبہ بند۔ کاشتکار بھائیوں، ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ تھریشنگ کے دوران اگر بارش ہو جائے تو تھریشنگ گہائی فوراً ہی روک دینی چاہیے اور دانوں کو کسی پلاسٹک شیٹ یا ترپال سے ڈھانپ لینا چاہیے تاکہ ہمارا دانہ بارش سے بچ سکے اور مزید وہ نمی سے بھی محفوظ رہ سکے۔ امید ہے آپ ان باتوں پہ غور کریں گے اور اپنے جو نقصان ہے برداشت کے دوران تقریباً 10% نقصان ہو جاتا ہے، اس سے بھی آپ بچ سکیں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔